ابو سلیق گرگانی وہ شاعر جس کے صرف 10 ابیات باقی بچے، ایک ایسا شاعر جس کے کلام کا تقریباً پورا خزانہ تاریخ کی دھول میں گم ہو چکا ہو، جس کی صرف 10 سطریں آج تک محفوظ رہ سکی ہوں، لیکن پھر بھی اسے فارسی شاعری کے اولین معماروں میں شمار کیا جاتا ہو۔ آخر ایسا کیا تھا ابو سلیق گرگانی کی شاعری میں، اور کیسے چند ابیات ایک انسان کو 1000 سال بعد بھی زندہ رکھ سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب فارسی ادب کی تاریخ کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں حافظ، رودکی، خیام، مولانا فردوسی اور سعدی جیسے عظیم نام آتے ہیں، لیکن ان مشہور شعراء سے بھی پہلے کچھ ایسے اہل قلم تھے جنہوں نے فارسی زبان کو ادبی اظہار کا ایک مضبوط ذریعہ بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ انہی میں سے ایک نام ابو سلیق گرگانی کا بھی ہے۔ اگر آپ نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا تو حیران مت ہو، کیونکہ تاریخ نے ان کے بارے میں بہت کم معلومات محفوظ رکھی ہیں، لیکن جو چند ٹکڑے ہمارے پاس موجود ہیں وہ انہیں غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں۔ ابو سلیق گرگانی اسلامی دور کے قدیم ترین فارسی گو شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ادبی مورخ محمد اوفی کے مطابق وہ سفاری حکمران عمرو اللیث سفاری کے ہم اثر تھے، جبکہ شاعر منوچہری دامغانی نے انہیں خراسان کے قدیم اساتذہ سخن میں شمار کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں فارسی شاعری کتنی مقبول تھی؟ کیا یہ صرف چند شاعروں تک محدود تھی یا پھر ایک نئی ادبی روایت جنم لے رہی تھی؟ اس سوال کا جواب ہمیں اس زمانے کے علمی اور ثقافتی ماحول میں ملتا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کا عالم اسلام مختلف زبانوں اور تہذیبوں کا ایک وسیع علمی منظرنامہ تھا۔ عربی علوم، فقہ، تفسیر، فلسفے اور علمی تصنیف کی بڑی زبان تھی، جبکہ مختلف علاقوں کی مقامی زبانیں بھی اپنے اپنے دائرے میں ترقی کر رہی تھی۔ خراسان اور ماوراء النہر میں فارسی آہستہ آہستہ ادبی اظہار کی ایک مضبوط زبان کے طور پر ابھر رہی تھی۔ ابو سلیق گرگانی، محمد بن وسیف سجزی، حنظلہ بادغیسی اور فیروز مشرقی جیسے شعراء اسی ابتدائی ادبی روایت کے نمائندہ تھے۔ شاید اس وقت انہیں خود بھی اندازہ نہ تھا کہ ان کی یہ کاوش آگے چل کر ایک ایسی شعری روایت کی بنیاد بنے گی جس سے فردوسی، نظامی، سعدی اور مولانا جیسے عظیم نام وابستہ ہوں گے۔ اور یہی وہ نکتہ ہے جو ابو سلیق گرگانی کو اہم بناتا ہے۔ وہ کسی عظیم سلطنت کے بانی نہیں تھے، کوئی مشہور جنگ انہوں نے جیتی نہیں تھی، اور نہ ہی ان کی ضخیم کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وہ ایک ایسے ادبی سفر کے ابتدائی مسافروں میں شامل تھے جس نے بعد میں دنیا کے عظیم ترین ادب کو جنم دیا۔ ابو سلیق گرگانی کا زمانہ طاہری، صفاری اور ابتدائی سامانی ادوار کے درمیان کے عبوری دور سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب فارسی ادب اپنی روشن شناخت تشکیل دے رہا تھا۔ لیکن اب ذرا اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ سنیے۔ اتنی تاریخی اہمیت رکھنے والے اس شاعر کے کلام میں سے آج ہمارے پاس کتنا مواد باقی ہے؟ صرف چند ابیات، چند شعر۔ معروف محقق سعید نفیسی کے مطابق ان کے صرف 10 ابیات محفوظ رہ سکے ہیں۔ 10 ابیات، 1000 سال کی مسافت اور تاریخ کے بے شمار طوفانوں کے بعد صرف اتنا ہی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہی چند ابیات نے انہیں فراموش ہونے نہیں دیا۔
ان کے اشعار مختلف ادبی کتابوں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں، جن میں لباب الالباب، مجمع الفصحاء، فرہنگ جہانگیری، فرہنگ رشیدی اور المعجم فی معایر اشعار العجم شامل ہے۔ اور ان محفوظ شدہ اشعار میں بعض ایسے شعری تصورات اور استعارات بھی ملتے ہیں جو بعد کے فارسی ادب میں نمایاں مقام حاصل کرتے ہیں۔ گویا ان چند سطروں میں صرف شاعری ہی نہیں بلکہ ایک پوری ادبی روایت کے ابتدائی نقوش بھی محفوظ ہیں۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ابو سریح گرگانی اپنے زمانے کے دوسرے اہل علم کی طرح عربی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے۔ محقق بدیع الزمان فروزاں فر کے مطابق غالب امکان یہی ہے کہ انہوں نے عربی شاعری بھی کی تھی، لیکن تاریخ کا المیہ دیکھے اگر انہوں نے واقعی عربی شاعری کی تھی تو وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ شاید اسی لیے آج ان کی شخصیت، حقیقت اور اسرار کا ایک دلچسپ امتزاج محسوس ہوتی ہے۔ ان کی شہرت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صدیوں بعد آنے والے شاعر منوچہری دامغانی نے اپنے ایک شعر میں ان کا نام احترام کے ساتھ لیا اور انہیں خراسان کے نامور شعراء میں شمار کیا۔ سوچیے، ایک شاعر جس کا تقریباً پورا کلام گم ہو چکا ہو، اس کا نام پھر بھی صدیوں بعد زندہ رہے، یہ معمولی بات نہیں۔ شاید یہی کسی ادیب کی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ آج ابو سریح گرگانی کے صرف چند ابیات باقی رہ گئے ہیں، لیکن فارسی ادب کی تاریخ میں ان کا مقام محفوظ ہے۔ وہ ان اولین شعراء میں شامل تھے جنہوں نے فارسی زبان کی ابتدائی ادبی روایت کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی بنیاد فراہم کی جس پر بعد کے عظیم شعراء نے اپنے شاہکار تعمیر کی۔ اور شاید اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ سبق یہی ہے، کبھی کبھی تاریخ کو بدلنے کے لیے ہزاروں صفحات نہیں چاہیے ہوتے، بعض اوقات صرف 10 اشعار ہی کافی ہوتے ہیں۔ میں ہوں آغا جہانگیر بخاری، کل کسی اور فارسی شاعر کے حالات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔